السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق رواہ مسلم۔ حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما ساری کائنات کی پیدا کرنے والی ذات مالک یوم الدین فعال لما یرید علیم بذات الصدور علام الغیوب فاطر السماوات والارض، ساری کائنات کا نظام چلانے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ دنیا کے اندر کوئی پتا اللہ رب العالمین کے علم کے بغیر نہیں گرتا۔ درود و سلام فخر الرسل ہادی سبل ساقی کوثر شاف محشر والی بطحا سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ فاتح ابواب الجنہ امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم فقیہ اعظم میرے آپ کے دل کی بہار امامنا فی الدنیا و امامنا فی الجنہ رحمت کائنات رحمت للعالمین، میرے اور آپ کے مرشد، میرے اور آپ کے سردار، میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے حضرات گرامی قدر معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا جمعہ سیدنا و محبوبنا و مرشدنا و رہبرنا ہمارے سردار، ہمارے محبوب، ہمارے پیر، ہمارے مرشد، ہمارے ایمان، ہمارے اسلام، ہماری جنت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پہ اور اس موضوع پہ ہوگا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفۃ المسلمین تھے، خلیفہ رسول اللہ تھے اور نبوی منہج کے مطابق سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے خلیفہ تھے۔ جس طرح
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اعتراض کرنے والے لوگ بہ جو تسی میں بند کر لیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے والے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پہ اعتراض کرنے والے رافضی دنیا میں موجود ہیں۔ یاد رہے اسی طرح اہل بیت اطہار کے اوپر اعتراض کرنے والے ناسبی بھی اس دنیا میں موجود ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سیدنا علی، حسن، حسین، سیدہ فاطمہ ان کی گستاخی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ان میں سے موجودہ دور میں لاہور شہر میں پائے جانے والے ایک ناسبی نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ اعتراض کیا کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، یعنی ان کی خلافت منہج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں تھی۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا اسلام ہے، ہمارا منہج ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس طرح سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین خلیفۃ الرسول تھے، خلیفہ راشد تھے، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی خلیفہ راشد تھے۔ جس طرح تینوں خلفائے ثلاثہ کے خلیفہ راشد ہونے پہ قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں، اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چوتھے خلیفہ راشد ہونے پہ قرآن و سنت میں دلائل موجود ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیا مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو حق والے ہیں، اسلام والے ہیں، اور ان کو اللہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا ساتھ عطا فرمائے گا۔ جو دنیا میں برگزیدہ لوگ تھے، ان سب کا قیامت کے دن اس شخص کو ساتھ ملے گا۔ اب اس کے مطابق اگر دیکھا جائے قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے انبیاء کے بعد پہلا نمبر صدیقین کا، جو کہ سیدنا ابو بکر تھے، اور دوسرا نمبر شہداء کا رکھا۔ حدیث نے ان شہیدوں کی ترتیب بتا دی۔ شہدائے صحابہ میں سے پہلا نمبر سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر کا پہلا نمبر تھا شہیدوں میں سے، اور خلافت میں سے دوسرا نمبر تھا۔ سیدنا عمر کے بعد شہیدوں میں سے دوسرا نمبر سیدنا عثمان کا، اور خلافت میں تیسرا نمبر سیدنا عثمان کا۔ ان شہداء میں سے تیسرا نمبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا، اور خلافت میں چوتھا نمبر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ چنانچہ اس بارے میں
مستدرک حاکم میں حدیث ہے، میرے اور آپ کے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھا کرتے تھے، اور صحابہ کرام اپنی خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو سیدنا سعید بن جمحان تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک صحابی تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی نے کہا، اللہ کے نبی آج میں نے خواب دیکھا ہے، خواب یہ ہے کہ آسمان کی طرف سے ایک ترازو، ایک لکڑی، ایک تکڑی لٹک رہی ہے، جس کے ایک پلڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دوسرے پلڑے میں سیدنا ابو بکر ہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس پلڑے میں تھے وہ پلڑا باری ہو گیا، پھر ان کو نکال لیا گیا۔ جس پلڑے میں اللہ کے نبی تھے اس میں سیدنا ابو بکر کو بٹھا کے دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے پلڑے میں سیدنا عمر کو بٹھا دیا گیا۔ ابو بکر کا پلڑا باری ہوا تو ان کو نکال کے اس پلڑے میں سیدنا عمر کو بٹھایا گیا، اور سیدنا ابو بکر و عمر والے سابقہ پلڑے میں سیدنا عثمان کو بٹھا دیا گیا۔ تو سیدنا عمر والا پلڑا بھاری ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال لیا گیا، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلڑے سمیت اس دنیا سے اٹھا لیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، متغیر ہو گیا، آپ غصے میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، خلافت النبوہ 30 عاماً مستدرک حاکم کی 4438 نمبر حدیث ہے، اور سند کا میں ذمہ دار ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی، سیدنا معاویہ، سیدنا حسن اور دیگر جتنے بھی خلفاء 12 تک اس دنیا میں آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل دیگر احادیث میں بھی بیان کی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، 30 سال تک یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن و حدیث قائم رہے گا، فائز رہے گا، لاگو رہے گا۔ سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن جمحان سے کہا کہ اے سعید بن جمحان، امسک سنتی ابی بکرن، 2 سال خلافت سیدنا ابو بکر کی شمار کرو، وعشرۃ عمرہ، 10 سال سیدنا عمر کی شمار کرو، وعشرہ سنتی عثمان، 12 سال سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شمار کرو، یہ 24 ہوئی، وست علی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور 6 سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو شمار کرو، تو یہ 30 سال بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستدرک حاکم کی یہ صحیح سند والی
حدیث اس بات پہ دال ہے، اس بات پہ دلیل ہے، اس بات کے اوپر صادق ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے مصداق ہیں کہ ان کی خلافت بھی علی منہاج النبوہ تھی، وہ بھی خلیفہ راشد تھے، وہ بھی خلافت راشدہ کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آج اگر کوئی ناسبی اٹھ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں یہ بات کہے کہ وہ خلیفہ راشد نہیں تھے، وہ کذاب ہے، دجال ہے، مفتری ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جھوٹا گستاخ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ احادیث کی روشنی میں خلیفہ راشد تھے۔ دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے میری امت کے لوگوں، میری امت کے دو گروہ، دو جماعتیں، ان کی آپس میں لڑائی ہوگی۔ اول الطائفتین بالحق، فرمایا ان میں سے جو خارجیوں کے خلاف جہاد کرے گا، قتال کرے گا، خارجیوں کی گردنیں اتارے گا، خارجیوں کا کلا کما کرے گا، فرمایا وہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، دوسرا بھی حق پہ ہوگا۔ معلوم ہوا سیدنا معاویہ کا گروہ حق کے قریب تھا لیکن کم، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا گروہ حق کے زیادہ قریب تھا۔ صحیح مسلم کی کتاب الزکوٰۃ کی جو روایت میں نے پڑھی ہے، یہ اس بات پہ دلیل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے اور اہل حق میں سے تھے۔ تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ھذا الدین قائما اثنا عشر خلیفتاً، فرمایا یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن و سنت، یہ اللہ کا نظام، یہ شریعت کا نظام، یہ حدود اللہ کا نظام، کونین کے تاجدار نے فرمایا یہ 12 خلیفوں تک قائم رہے گا، درست رہے گا، نافذ رہے گا، حق پہ رہے گا۔ اللہ کے نبی نے 12 خلیفے گنے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ حدیث اس بات پہ دلیل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ راشد تھے اور منہج نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تھے۔ چوتھی حدیث جو کہ مسند احمد میں موجود ہے، کونین کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، اس دنیا کے اندر 12 خلیفے آئیں گے کہ جن کی وجہ سے دین قائم و دائم رہے گا اور وہ اللہ کی شریعت کو اس دنیا میں نافذ کریں گے۔ یہ مسند احمد کی 12038 نمبر حدیث اس بات پہ دلیل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد۔ تاریخ دمشق میں 59 نمبر جلد 133 صفحہ پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول موجود ہے۔ ابو مسلم خولانی تابعی رحمہ اللہ سیدنا معاویہ کے پاس گئے، کہا ہے معاویہ کیا آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جھگڑا کرنا چاہتے ہیں یا آپ اپنے آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے ہیں؟ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو مسلم خولانی، میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے آپ کو
افضل بھی نہیں سمجھتا، خلافت کا حقدار بھی نہیں سمجھتا، مجھ سے زیادہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے حقدار ہیں۔ بس وجہ یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عثمان قتل ہوئے، میں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصاص لے کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کھڑا ہوں اور میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ قاتلین عثمان کو میرے حوالے کر دیں۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے یہ مطالبہ کیا، انہوں نے قاتلین عثمان سیدنا معاویہ کے حوالے نہیں کیے۔ یہ ایک الگ تفصیلی بحث ہے کہ حالات سازگار نہیں تھے، اس وجہ سے سیدنا علی نے قاتلین عثمان سیدنا معاویہ کے حوالے نہیں کیے۔ اور دوسرے نمبر پہ جب سیدنا علی کہتے تھے کہ سیدنا عثمان کو شہید کس نے کیا، تو لمبی لمبی قطاریں، ہر بندہ یہ کہتا تھا عثمان کو میں نے شہید کیا تھا، اس وجہ سے سیدنا علی مجبور تھے۔ لیکن سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اس بات پہ دلیل ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ راشد تھے۔ اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا قول جو تاریخ دمشق میں موجود ہے، وہ فرمایا کرتے تھے واللہ انی لأعلم ان علی افضل منی، اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں ہماری جان ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے افضل ہیں، وَأَنَّهُ لَا حَقُّ بِالْعَمْرِ مِنِّي، اور وہ میرے سے زیادہ خلافت کے حقدار ہیں۔ گویا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خلافت یہ خلافت راشدہ میں سے تھی، علی منہج نبوت تھی، اور وہ خلیفہ راشد تھے۔ اس بات کو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تسلیم کرتے تھے۔ دنیا میں سمجھا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھے، حالانکہ یہ خلاف واقعہ اور خلاف دلائل بات ہے۔ کسی بات پہ جھگڑا ہو جانا، لڑائی ہو جانا، اختلاف ہو جانا، گتھم گتھا ہو جانا، اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ ان میں سے ایک پہ فتویٰ لگانا اور دوسرے کے فضائل بیان کرنا، اگرچہ وہ ناسبی ہوں تو سیدنا معاویہ کے فضائل بیان کریں، سیدنا علی کو نیچا دکھائیں، رافضی ہوں تو سیدنا علی کی فضیلت بیان کریں، سیدنا معاویہ کو نیچا دکھائیں۔ ہم اہل السنہ اہل الحدیث اس افراط و تفرید کے، اس ظلم کے، اس زیادتی کے، اس شدت کے قائل نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں سیدنا علی خلیفہ راشد تھے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی دلائل کی روشنی میں وقت کے بہترین حکمران تھے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ان کو بھی بشارتیں ملی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت یہ خلافت راشدہ میں سے تھی۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کتاب الفتن کی وہ حدیث ہے، کونین کے تاجدار نے فرمایا لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوگی، دعوتہما واحدہ، بڑا نقصان ہوگا، بڑا دنیا میں کہرام مچے گا،
بڑی شد و مت سے اختلاف ہوگا، لیکن دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا۔ دعویٰ کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ دعویٰ کیا ہوگا؟ ایمان ہوگا۔ دعویٰ کیا ہوگا؟ قرآن و سنت ہوگا۔ دعویٰ کیا ہوگا؟ قرآن و حدیث ہوگا۔ دعویٰ کیا ہوگا؟ ان کا دعویٰ حق ہوگا۔ دعویٰ کیا ہوگا؟ ان کا دعویٰ جنت ہوگا۔ کونین کے تاجدار نے، میرے اور آپ کے نبی نے، میرے اور آپ کے مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو خلیفہ حق کہا، خلیفہ راشد کہا، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بہترین حکمران اور بادشاہ قرار دیا۔ کون؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کے بارے میں سنن ترمذی میں حدیث ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ میرے نبی نے فرمایا، جس کا میں یار ہوں، جس کا میں بیلی ہوں، اس کا علی بیلی ہے۔ جس کا میں یار ہوں، اس کا علی یار ہے۔ جس کا میں دوست ہوں، اس کا علی دوست ہے۔ جس کا میں جگری بیلی ہوں، جس کا میں دلی دوست ہوں، اس کا علی دوست ہے۔ اور میرے نبی نے فرمایا تھا، حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے، لا یبغضک الا منافق لا یحبک الا مومن۔ اے علی، اے میرے دوست، اے میرے بھائی، اے میرے داماد، اے خلیفہ راشد علی، تیرے ساتھ منافق بغض رکھیں گے اور مومن تیرے ساتھ محبت کریں گے۔ آج یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، جو سیدنا علی سے محبت کرے وہ کون ہے؟ اب بولیں کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ اور جو سیدنا علی سے منافقت رکھے، آپ سے بغض رکھے، وہ کون ہے؟ منافق۔ تیسری حدیث صحیح بخاری میں، لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا یفتح اللہ علی یدی۔ کونین کے تاجدار نے فرمایا تھا خیبر کے دن کہ کل میں اس شخص کو اسلامی سلطنت کا جھنڈا پکڑاؤں گا کہ جو کافروں کے خلاف خیبر میں جنگ کرتے ہوئے اللہ اس بندے کے ہاتھ پہ مسلمانوں کو فتح دے گا۔ تو اگلے دن ہر صحابی کی خواہش تھی کہ کاش آج یہ جھنڈا مجھے ملے گا، شاید آج یہ جھنڈا مجھے ملے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، این ابو تراب، ابو تراب، ابو الحسن سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا ان کی آنکھ میں درد ہے، پین ہے، تکلیف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، سیدنا علی کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک لگایا۔ اللہ نے لوگوں کے مشکل کشا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن لگانے سے شفا دے دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ جھنڈا تھمایا، اور آگے آپ نے فرمایا، یحب اللہ ورسولہ، یہ علی وہ ہے جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ، اور یہ علی وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی۔ او اے علی، پریشان نہ ہو، تو میرے نزدیک ایسے ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون تھے، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آج سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو باقی صحابہ خلفائے ثلاثہ ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کے اوپر فضیلت دینے والے سیدنا علی کی اس فضیلت والی حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ سیدنا علی پہلے خلیفہ ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہارون علیہ السلام تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فوت ہوئے تھے، وہ تو ان کے نائب بنے ہی نہیں تھے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں
اسلم علی اول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے نمبر پہ جس شخص نے اسلام قبول کیا تھا بچوں میں سے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ۔ کون علی؟ کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یہدی بک رجل خیر لک من حمر النعم، اے علی تیرے لیے اس بات سے بہتر ہے کہ تجھے عرب کا کروڑ روپے کا سرخ اونٹ مل جائے، اس سے بہتر تیرے لیے یہ ہے کہ اللہ تیری وجہ سے ایک بندے کو دین اسلام پہ لے آئے، ہدایت پہ لے آئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جیسے باقی صحابہ میرا اسلام ہے، میرا ایمان ہے، میرے لیے وہ اتباع کا، بات ماننے کا، احترام کا منبع ہیں، اسی طرح اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ راشد بھی مانتے ہیں اور ان کی عظمت و شان کو بھی مانتے ہیں۔ پہلے خلیفہ اور شان کے اعتبار سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر ہیں، دوسرے سیدنا عمر ہیں، تیسرے سیدنا عثمان ہیں اور چوتھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سب صحابہ سے، سب خلفاء سے، سارے اہل بیت سے محبت عطا فرمائے اور ہمارے عقیدے کو قرآن و سنہ کے مطابق بنا کے ہمیں روافض سے بھی اور نواصب سے بھی دور فرمائے اور اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔